تو میں تقاضا کرتا ہوں فی الفور کہ عمران خان کو فی الفور رہا کیا جائے اور عمران خان کے مقدمے اور ان کی سزائیں کالعدم قرار دے کر آرٹیکل 45 میں صدر پاکستان ان کو فوراً رہا کریں اور بصورت دیگر فوراً ان کے مقدمات لگائے جائیں اپیلیں، اور جس صورت سے ان کو تیزی سے ان کو غیر آئینی غیر قانونی طور پر سزائیں کی گئی ہیں اسی طرح ان کو بری کیا جائے۔ اگر ذل سبحانی جو کو تاج پوشی کے لیے لائے گئے تھے، جن کے خواب 8 فروری کو چکنا چور ہو گئے، جن کو عوام نے واضح طور پر مسترد کیا، اگر ان کے مقدمات اس طرح سن کر اور ان کے شواہد کے باوجود ان کو بری کیا جاتا ہے تو یہاں انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ عمران خان جس کے وکیل کو بھی اجازت نہیں دی گئی، جس کا بیان بھی نہیں لکھا گیا ہے، جس کو صفائی کا موقع بھی نہیں دیا گیا ہے، جس کی بحث بھی نہیں سنی گئی ہے وکیلوں کی، اور ایک بلڈوز کر کے جس کو ایک سکسیشن میں 1 ہفتے میں 3 سزائیں دی گئی ہیں، وہ انصاف کے ایوانوں پر ایک کلنک کا ایسا ٹیکہ ہے جو تا حیات جو ہے اس ملک کی عدالتی نظائر پر جو ہے ایک کلنک کا ٹیکہ متصور کیا جائے گا۔ تو اس لیے پاکستان کے عوام جنہوں نے ایک دو ٹوک فیصلہ دیا ہے، ان کی خواہشات، ان کی پلس، ان کی نبض، ان کے احساسات، ان کے جذبات کو دیکھتے ہوئے اس کو فی الفور جو ہے کالعدم قرار دے کے عمران خان کو دوبارہ یہ حق دیا جائے، کیونکہ ہم اس کے باوجود ہم لارجسٹ پولیٹیکل پارٹی کے طور پر آئے ہیں۔ یہ کہنا کہ ہم انڈیپینڈنٹ ہے یہ شوشہ جانے کیسے انہوں نے ایجاد کر لیا۔ ہم نے جتنے کاغذات نامزدگی دیے تھے ہم نے پی ٹی آئی لکھا تھا، اس پر پی ٹی آئی کبھی بین نہیں ہوئی، نہ ہی الیکشن کمیشن یہ بین کر سکتی ہے، نہ اسے اختیار ہے۔ یہ سمبل صرف ہمارا لیا تھا، ہم تو ایک جو ہے بلہ لینے گئے تھے، انہوں نے جہیز کا پورا سامان ہمیں دے دیا، لیکن بلے کا ووٹ نہیں تھا، ووٹ عمران خان کا تھا، عمران خان کا تھا۔ یہ واحد الیکشن ہے، میں نے 5 دہائی دیکھے ہیں الیکشن، یہ واحد الیکشن ہے جس میں ووٹر کینڈیڈیٹ کو ڈھونڈ رہا تھا، جس میں ووٹر کی ضد تھی کہ میں اپنے حقوق پر ڈاکہ نہیں ڈالنے دوں گا۔ اس پر جھوٹے مقدمات درج کر کے اس کو سزائیں کی گئی، عوام نے انہیں مسترد کیا، یکسر مسترد کیا، اور عوام نے کہا کہ عمران خان نہ باغی ہے اور نہ ہی عمران خان مجرم ہے، اور جمہور پر چونکہ وفاداری اس کی لازم اور واجب ہے اور سبھی ادارے اس کے تابع ہیں۔ یہ 8 فروری 2024 کا الیکشن جو ہے اگرچہ 6 سال بعد ہوا، جو آئین کی واضح صریحاً خلاف ورزی ہے، کیونکہ 5 سال کے اندر الیکشن کرانا مقصود تھا اور یہ 6واں سال جا رہا ہے۔ بہر صورت دیر آیت درست آیت، لیکن جس انداز سے یہ الیکشنز میں پاکستان تحریک انصاف کو ہاتھ پاؤں باندھ کر میدان جنگ میں جس طرح اتارا گیا اور دوسرے فریق کو پورا مسلح کر کے اور بختر بند ان کو جو ہے پورا مجسم کر کے میدان جنگ میں اتارا گیا، آفرین ہے عوام الناس کی کہ جنہوں نے اسے چاروں شانہ چت گرایا۔ آئین کے تحت عوام ہی پاکستان کا جو ہے ریاست بنتی ہے۔ آرٹیکل 7 میں دیکھیں تو یہ جمہور کا کام ہے، یعنی الیکٹوریٹ کا کام ہے، یہ پاکستان کی عوام کا اختیار ہے کہ وہ اپنے نمائندوں کو اسمبلی میں بھیجیں اور یا پارلیمان میں بھیجیں، اور پھر انہی کے نمائندے آگے سے اپنی لیڈر آف دی ہاؤس چنتے ہیں جو پھر کابینہ بناتے ہیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اعلیٰ کے تابع حکمرانی کا حق حاصل ہے پاکستان پر۔ اور اسی انداز سے آرٹیکل 5 میں وفاداری جو ہے وہ عوام کے ساتھ، لائلٹی ٹو دا اسٹیٹ یہ مندرج ہے، اور اوبیڈینس ٹو دا کانسٹیٹیوشن تابع داری اور جو ہے وہ آئین کے تابع ہے، اور یہ انوائلیبل آبلیگیشن آف ایوری سٹیزن آف پاکستان، ہر شہری پر واجب ہے اور لازم ہے کہ وہ وفاداری عوام کے ساتھ اپنی نبھائے اور آئین کی تابع داری کرے، وہ عسکری قیادت ہو، وہ بالا ترین عدلیہ ہو، وہ صدر پاکستان ہو یا حکومت ہو، کوئی بھی ہو،
وہ عوام کی وفاداری کا پابند ہے آئینی طور پر. آئینی طور پر جو ہے، اس لیے میں نے سپریم کورٹ میں بھی عرض کیا تھا کہ ہم جو ہے عوام کے پاس 25 کروڑ عوام کے پاس جو ہے ہم اپنا مقدمہ لے جا کر ہم انصاف کے متلاشی اور ہم ملتمس ہوں گے. ہم نے 25 کروڑ عوام کے پاس اپنا مقدمہ پیش کر دیا اور الحمدللہ عوام نے ہمیں بڑا کلیئر مینڈیٹ دیا اور انہوں نے جا کر بھرپور انداز سے بتایا کہ ہم ظلم کا بدلہ ووٹ سے لیں گے، اور ظلم کا بدلہ ووٹ سے لیا گیا. انہوں نے واضح فیصلہ دیا کہ عمران خان کے بغیر جو ہے پاکستان کی جمہور نہیں چل سکتی ہے، اور عمران خان پر جو تسلسل سے اس کو پابند سلاسل کیا گیا